بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج میں بات کروں گا عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے بارے میں۔ عثمانی سلطنت کا اصل بانی ارطغرل غازی کا پوتا اورحان عثمان غازی کا بیٹا تھا۔ ترک اسے آرحان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سوغوت میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن اپنے دادا ارطغرل کی گود میں ہی گزرا۔ ارطغرل اسے اپنی جوانی کے مہمات کے قصے سناتا اور زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بنا کر پوتے کی تربیت کرتا۔ ابن العربی کی پیشگوئی اسے سناتا تھا اور پھر اورحان سے کہتا، پیارے بیٹے، تم نے یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتانا کہ یہاں ایک شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اورحان نے یہ بات پلے باندھ لی۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا۔ اورحان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا رہتا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سوغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کے چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی اور سلجوقی ریاست ختم ہو گئی۔ ایوبی سلطنت بھی کمزور ہو رہی تھی۔ بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھی اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا۔ ایشیائی کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، محلات اور گزرے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ لیکن دوستو، آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے۔ اسی خون آشام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئی۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور اورحان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ امیر تیمور نے اورحان کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 میں انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھریں اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئی۔ پیارے دوستو، اورحان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد اقتدار سنبھالا۔ عثمانی سلطنت اس وقت سوغوت سے شروع ہوتی ہوئی 100 کلومیٹر بعد بورسا میں ختم ہو جاتی، لیکن اورحان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ یہ اورحان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریز ارطغرل کا محرک بنا۔ ارطغرل خاندان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملے کرتے تھے۔ اورحان نے بورسا کے بعد ازنیک، ازمیت اور کاراسی کے قلعے فتح کر لیے۔ آپ نے ڈرامہ ارطغرل غازی میں بار بار نکوسیا اور نکومیڈیا کا ذکر سن رکھا ہوگا۔ نکوسیا آج کل سائبرس کا دارالحکومت ہے جبکہ نکومیڈیا یونان کا شہر تھا۔ یہ دونوں شہر 14ویں صدی عیسوی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے۔ اورحان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اچھا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ دوستو، بازنطینی حکومت اورحان سے بہت گھبراتی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جون ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈورا اس کے عقد میں دے دی۔ دوستو، اورحان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے اور ٹیکس جمع کرنے کا اور اپنے قریب علاقے فتح کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئی۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کارواں سرائے بنوائے، اور وہ ایشیائی کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ اورحان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا اور اس کا ریکارڈ تھا اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس کی آخری جنگ کوسود میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے میں میدان جنگ میں اتر آئی، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی۔ وہ 1399 میں کوسود کی جنگ میں زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پوری یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئی۔ مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، اور یہ رقبہ آج کی راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔
یہ تھی سلطنت عثمانیہ، 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ دوستو یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر ویانا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، سامسا اور بامسی ملے گا۔ ویانا کے مضافات اور بداپست کی پہاڑوں تک ترک قبرستان ہے، اور ہر قبر کے سرانے کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر ریاستیں سر اٹھاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسلوں تک پہنچا۔ دوستو نیپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی کے اسٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف اور صرف ترکوں کے اسٹائل میں لڑتے ہیں۔ ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گھوڑوں میں کمال نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کو بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف اسٹائل اور فوج سازی کا ماڈرن فن بھی دیا۔ عثمانی سلطان مشرقی یورپ کے عیسائی کے بچوں کو گود لے لیتے تھے، یہ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے تھے، اور جب یہ بڑے ہو جاتے تھے تو یہ انہیں بیوروکریسی میں شامل کر دیتے۔ یہ بچے رشتہ داروں کی مجبوریوں سے پاک ہوتے تھے، چنانچہ پوری زندگی کرپشن فری رہتے تھے۔ پیارے دوستو، ترک فوج کا ایک جانثار دستہ ینیچری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہٰذا یہ کبھی ہار کر واپس نہ آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی یا کوئی گڑبڑ نہ کرتا تھا۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے، اور کمزور اور کرپٹ بادشاہوں کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ قدرت کا انعام دیکھیے۔ ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہ تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر ویانا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل غازی کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع کلومیٹر میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو یہ ہوتی ہے اللہ کی دین۔ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر یہ چرواؤں کی نسلوں کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے، اور پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا کہ عروج کو بھی پسینہ آ جائے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی تاریخی ویڈیو کیسی لگی آپ کو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنی دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جلد ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔